دوستوں مدیحہ شاہ نے مدیحہ نیازی نے کہا کہ ہمارے پاس برانڈڈ سوٹ اور میک اپ نہیں کرتے، تو اس لیے ہم کو اگنور کیا جاتا ہے اور ہم کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے، اور ہنا پرویز بٹ کی پارٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے وہ بتائی جائے۔ وہ صرف سوشل میڈیا پہ اور ٹک ٹاک پہ نظر آتی ہیں، اور جہاں گراؤنڈ پر کام ہوتا ہے وہاں پہ ہم ہوتی ہیں، اور تعریفیں جو ہیں وہ ہنا پرویز بٹ کی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس پر جو ہے نا وہ کافی غصے میں تھی، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہماری پرچی والی نہیں ہے ہم لوگ، تو اس لیے جو ہے نا ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح رویہ رکھا جاتا ہے۔ تو مریم نواز نے اس کو کہا کہ آپ کی بات سن لی گئی ہے، تو اس لیے آپ جو ہے نا اب بیٹھ جائیں۔ تو مدیحہ نیازی نے کہا کہ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، بلکہ میں اپنی قربانیاں گنوانے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے جتنا اس پارٹی کے لیے کیا وہ سب بتانے آئی ہوں، تو وہ میں بتا کے جاؤں گی، اور اگر آپ لوگوں نے مجھے نکالنا ہے تو آپ دھکے دے کے باہر نکال لیں بے شک۔ تو اس پر جو ہے نا پھر وہ بولتی رہی ہیں، اور انہوں نے اپنی تمام جو قربانیاں ہیں وہ ساری گنوائی ہیں کہ کیسے جہاں عدالتوں میں کیس ہوتے ہیں، جہاں پہ ہماری لیڈرشپ پیش ہوتی ہے، ہم وہاں پہ موجود ہوتے ہیں گراؤنڈ میں، جہاں پہ لیڈی خواتین کو کوئی بھی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہ ہم کرتی ہیں، اور تعریفیں جو ہیں وہ مریم اورنگزیب اور ہنا پرویز بٹ کی تھی۔ اس میں بخاری نو ڈاؤٹ وہ ایک محنتی ہیں، اور تہمینہ دولتانہ اور یہ مدیحہ نیازی تک پیش ہوں، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ اور قابل احترام ہنا پرویز بٹ صاحبہ کی پارٹی کے لیے کوئی اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے جتنی یہ غریب ورکرز کی ہیں۔ ان کا ہم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر میاں صاحب نے انٹروین کیا اس میں، تو تب مدیحہ نیازی نے کہا میاں صاحب ہم کسی کی بھانجی اور بھتیجے نہیں ہیں، اور ہم پرچی کی سفارش نہیں لے کے آئے، اس لیے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ پھر میاں صاحب نے ان کو کہا کہ آپ ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں، ہماری پارٹی کو یہاں تک پہنچی ہے تو خواتین ورکرز کی وجہ سے پہنچی ہے، تو انہوں نے اور ہم کسی بھی صورت آپ لوگوں کا جو قربانیاں ہیں اس کو اگنور نہیں کریں گے، جس پر وہ تھوڑی کول ڈاؤن ہوئی ہے۔ اور تہمینہ دولتانہ نے جب اپنے حلقے کی بات کی ہے تو انہوں نے مریم نواز نے اس کو ٹوکا ہے کہ آپ حلقے کی بات کر رہی ہیں، آپ اپنے بارے میں بتائیں، جس پر انہوں نے کہا کہ کیا میں مر جاؤں آپ لوگوں کے لیے تب آپ لوگوں کو یقین آئے گا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تو اس عمر میں یہ کام چھوڑوں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تو مریم نواز نے اسی طرح پارٹی چلانی ہے اور اسی طرح ان کا رویہ رہا، اور یہ اپنی جو محنتی اور پرانی ورکروں کو اگنور کرتے ہیں، اور ہنا پرویز بٹ جیسی اور مریم اورنگزیب جیسی جو خواتین ورکر ہیں ان کو آگے لے کے آئیں گی، تو پارٹی کا پھر اللہ حافظ ہے، پھر پارٹی کا فیوچر آپ خود پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہ پھر پی ٹی آئی سے بھی ان کا شاید آگے مستقبل میں برا حال ہو۔ ابھی تو میاں نواز شریف کی وجہ سے پارٹی انٹیکٹ ہے، لیکن اگر ان کا رویہ یہی رہا اپنے ورکروں کے ساتھ، تو پھر جو ہے نا پی ٹی آئی سے بھی شاید برا حال ان کا ہو۔ تہمینہ دولتانہ نے مشرف کے دور میں بہت تکلیفیں سہی، ان کی پارٹی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے کیس پہ، جو آج عمران خان اور شاہ محمود قریشی کا سیفر کیس میں ضمانت ہو گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو تو شاید اس کا فائدہ پہنچ جائے گا، وہ الیکشن لڑ سکیں گے، وہ باہر بھی آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر اس ٹائم اور کوئی ایسے مقدمے میں گرفتاری نہیں ہے سیفر کے علاوہ۔ تو اگر وہ سیفر میں اس کی ضمانت ہوگی ہے تو باہر بھی آ جائیں گے ڈیفینیٹلی، اور وہ الیکشن بھی لڑ سکیں گے، لیکن خان صاحب باہر نہیں آ سکتے، خان صاحب کو کوئی ایسا فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ ہاں کیس سیفر کیس کافی سارا کمزور ہو گیا ہے، جو جس طرح کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی کہ سیفر میں وہ تو اس کے غبارے سے تو سپریم کورٹ نے کافی ساری ہوا نکال دیا ہے، کیونکہ جیسی آبزرویشن سپریم کورٹ کے ججز نے دی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب کے نیچے ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس آبزرویشن کے خلاف چل سکے گا، میں تو اس کو نہیں سمجھتا۔ اب دیکھیں کہ اگر ٹرائل کورٹ میں کیا ہوتا ہے، تو کیونکہ خان صاحب کی نیب کیسز میں 2 نیب کیسز میں گرفتاریاں پہلے سے ڈلی ہوئی ہیں، اس لیے اگر اس میں ضمانت ہو بھی گئی تو خان صاحب باہر نہیں آ سکیں گے۔ اور خان صاحب نے میاں والی سے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، لیکن خان صاحب ابھی تک جو اس ٹائم کی سچویشن ہے تو خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیونکہ وہ توشہ خانہ کیس میں کنوکٹڈ ہیں، اور ان کی سزا ان کی معطل ہوئی ہے، لیکن ان کی جو نااہلی ہے وہ معطل نہیں ہوئی، سزا وہ معطلی بھی برقرار ہے۔ تو دیکھیں کہ اور یہ لگتا ہے کہ جو سیفر کیس کا فیصلہ ہے، یہ نواز شریف صاحب کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ آپ جو دائرے سے باہر نکل رہے ہیں یا ریڈ لائن کی طرف جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا اپنی سپیڈ آہستہ کریں، ورنہ پھر ہمارے پاس اور آپشن بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو طاقتور ترین حلقے ہیں وہ خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن اور بھی ہیں۔ تو جو نواز شریف صاحب پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل ججز اور ساتھ ہی ججز خان صاحب کو جو سہولت کار تھے ان کا نام لینے شروع کیے ہیں، اور مجھے کیوں نکالا والی گردان جو پھر تو شاید اس سے بھی وہ طاقتور حلقے ناراض ہیں، وہ ان کو تھوڑا سا کینڈے میں لے کے آنا چاہتے ہیں۔ مطلب کینڈے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اب ایک حد میں رہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے آگے چل کے، لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم خان صاحب کی 40 کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، پھر بھی خان صاحب کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں، میرے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ایسا لیڈر ماضی میں بھی اس سے ہو جس کی ایک ٹائم پہ 40 کیسز میں ضمانتیں ہوں، اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہو کہ میرے ساتھ